الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبیحین۔ تھوڑی دیر اور سن لو داستان میری، شام ہوتے ہوتے نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ آج آخری دن ہے لیکن بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مبارک مہینے سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عمل کرنے سے خود اپنی زندگی کارآمد ہوگی اور آپ حضرات کی بھی زندگی انشاءاللہ کارآمد ہوگی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا تذکرہ فرمایا، ونسکی، اور میرا قربانی کرنا۔ نسک میں تمام عبادات آ جاتے ہیں۔ افعال حج کو نسک کہتے ہیں اور مناسک بھی کہتے ہیں افعال حج کو، اور ناسک عابد کو بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ تمام عبادات نسک میں آ جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے الگ کر کے اللہ رب العزت نے کوئی ان صلاتی کا لفظ فرمایا کہ میری نماز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، من داوم علی صلاۃ الجماعہ، جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، آتاہ اللہ خمسہ خصال، اللہ تعالیٰ اس کو 5 حسنتیں عطا فرماتے ہیں۔ جس چیز کے لیے تم دنیا میں پریشان تھے، طرح طرح کی ٹھوکریں کھاتے ہو، اگر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق عمل کرو تو انشاءاللہ کبھی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے دنیا کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں، من داوم علی صلاۃ الجماعہ آتاہ اللہ خمسہ خصال اولها یرفع عنہ ضیق المعیشہ۔ سب سے پہلے معیشت کی تنگی ہٹا لی جائے، جس کے لیے تم پریشان تھے وہ معیشت کی تمہارے لیے ہٹا لی جائے گی تنگی۔ انشاءاللہ پوری کشادگی پیدا ہو جائے گی، رزق میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَيُرْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، جب دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ فوراً قبر میں جب پہنچو گے تو عذاب قبر اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، آرام سے سوتے رہو گے قیامت تک، نہ گنو کبھی بولو۔ دوسرا مسئلہ دکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجیے میری نماز۔ قل ان صلاتی، اور تیسری بات جب قبر سے اٹھو گے میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، وہی ہوتا کتاب ہو بیمینی، تو آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے جنت بالکل آسان ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جس کے مل گیا وہ پاک ہے۔ اور چوتھی بات، وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، جنت میں جانے کے لیے پل صراط بچھی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے گزرنا ہوگا سب کو۔ اور جو نماز کی پابندی کرے گا جماعت کے ساتھ، وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، جیسے بجلی چمکتی ہے اتنی دیر میں وہ صراط کو کراس کر جائے گا۔ اور پانچویں بات یہ ہے، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اللہ وہ مقصد ہمارا حل کر دے گا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جاؤ۔
اور یہی ہمارا ٹارگیٹ تھا دنیا میں آنے کا کہ آسانی کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزار لیتے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قبر کی زندگی کو آسان کر دیتا. پھر اس کے بعد قبر کے بعد محشر کی زندگی ہے, محشر کے بعد حساب و کتاب ہے, حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیتے. یہی ہمارا مقصد تھا آنے کا. اگر آپ انشاءاللہ حدیث پاک میں آتا من داوم علی صلاۃ الجماعۃ, اگر جماعت کے ساتھ نماز پر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ سارا مقصد حل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز, اس کے بعد دوسری عبادات اجمالی طور سے کہا وضو کی, اور تمام عبادات روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے اور تمام معاملات سب کچھ یہ اللہ کے لیے. اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھوڑی دیر اور سن لیجیے انشاءاللہ بہت قیمتی بات ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا آقبہ اللہ تعالیٰ بتفریق سالم, اللہ تعالیٰ 9 قسم کے عذاب میں اس کو مبتلا کرتے ہیں, پریشانیوں میں. ثلاثۃ فی الدنیا, 3 قسم دنیا, وثلاثۃ فی القبر, اور 3 قسم قبر, وثلاثۃ فی الآخرہ, اور 3 قسم کا عذاب آخرت میں. مشکلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اس کو. پہلے قسم 3 قسم دنیا میں یرفع البرکۃ من کسبہ ورزقہ, برکت اس کی کمائی اور اس کی روزی سے اٹھا لی جاتی ہے. کماتے رہو, پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. وَيُنْزِلُ ثِمَارَ الْخَيْرِ مِنْ وَجْهِهِ, خیر کی تمام علامتوں کو اس کی پیشانی سے کھینچ لیا جاتا ہے, اس سے خیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَيَكُونُ بَغِيًّا فِي قُلُوبِ النَّاسِ, لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. اور قبر میں کیا ہے؟ ثلاثۃ فی القبر, شدت السؤال منکر و نکیر, منکر نکیر آئے گا, آپ جب جاؤ گے حال انتقال ہو جائے گا, یقودان غیر انسان, فرشتہ آئے گا آپ کو اٹھا کر بیٹھائے گا اور 3 سوال کرے گا آپ سے. اور جب آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو بڑا سخت سوال کرے گا, شدت السؤال منکر و نکیر. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ظلمت القبر, قبر تاریخ کی کر دی جائے, وضیق اور قبر کو تنگ کر دیا جائے. اور آخر میں کیا ہوگا؟ شدت الحساب, حساب میں سختی کر دی جائے گی. وشدت العرق, اور آدمی پسینے میں سرابور ہوگا. وشدت الوقوف علی الصراط, اور کو صراط پر جانے سے روک دیا جائے, سختی کر دی جائے گی, پریشان حال. تو یہ تو بات ہے کہ ذہن میں آ گئی نماز کی. کسی بھی حال میں نماز کو مت چھوڑنا, اس لیے کہ نماز تمام عبادتوں کی روح اور دین کا ستون ہے. اس کے بعد نسخے میں قربانی بھی آ جاتی ہے, اور قربانی کا مہینہ بھی چل رہا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو محیایا میری زندگی, وہ محیایا وہ مماتی, اور میرا مرنا للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے, جس کے دستے قدرت میں زندگی اور حیات ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسی کے لیے عبادت کا بھی حق ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عبادت ہو تو اسی کے لیے ہونا چاہیے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس رب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ رب العزت اس تمام کائنات کے خالق و مالک ہیں. میرا بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, میرا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. 24 گھنٹہ اس کی نظر میں. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی آنکھ, اپنا دماغ, اپنا ہاتھ پاؤں, اپنا قلم, اپنی تقریر و تحریر ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرے. اگر یہ مقصود ہو گیا تو پھر انشاءاللہ شیطان کیا شیطانی وسوسہ بھی قریب سے نہیں گزر سکتا. آپ کے سامنے واقعات مشہور ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے, شیطان نے سوچا کہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے, تو سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا, کہا ارے کچھ پتہ نہیں ہے, بڑے میاں جو ہے لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے. کہا ارے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ دیکھو شیطان بھی جھوٹ بولنے پر مجبور, شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہے. آج انسان جھوٹ بولتا ہے, سچ نہیں بولتا. شیطان نے بھی کہا ابراہیم اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہے. اللہ نے حکم کیا ہے کہ لے جاؤ اسماعیل کو ذبح کرو.
चुनाचा हजरत हाजरा से शैतान ने कहा जब कि अल्लाह का हुक्म है, हाजरा रोने लगी, कहने लगी मुझको भी लेकर गए होते, मैं भी हाथ पकड़ के बैठ जाती जब वो ज़बह करते कि अल्लाह सब होता, ऐसे अगर हजारों इस्माइल होते अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देती। और कंकड़ी से मारकर भगाया शैतान। यही माएँ थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था। सोच लो मेरे दोस्तों, औरत क्योंकि कच्ची होती है मर्दों के मुकाबले में, इसलिए शैतान सबसे पहले औरत के पास गया था कि बात वहां से बन जाएगी। अन्निसाउ हवाइल शैतान, औरतें शैतान का जाल है, सोचा कि यहाँ से मामला बन जाएगा, बात न बनी। भागा गया इस्माइल के पास कि ये बच्चे इनके पास, कहा रे तुम्हारे अब्बा कहाँ ले जा रहे हैं जानते हो? कहने लगा जा रहे हैं बहुत बड़े दोस्त से मुलाकात करने के लिए लेकर जा रहे हैं। कहा रे ज़बह करने के लिए जाए। कहा रे कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करेगा? वहां भी शैतान झूठ सच बोला, कहने लगा कि इब्राहिम, अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया है कि अपने बेटे को ज़बह कर। तो वही बात थी, इस्माइल भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी कंकड़ी से मारकर शैतान को भगाया और कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो इस्माइल को बाहर होने के लिए तैयार। फिर भागा बड़े मियाँ के यहाँ इस्माइल इब्राहिम ने सलाम किया, कहा अरे मियाँ आप ही तो देखे थे, सोच लो कहीं आपने एक लौटी औलाद को ज़बह किया जाता है, जाओ और ज़बह कर दो। और पहले दिन जब सातवीं को ख्वाब देखा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट ख्वाब देखा कि सदका करो मेरे लिए, तो 100 ऊँट कुर्बान करके गरीबों में सदका कर दिया। 8वीं को फिर ख्वाब देखा, फिर 100 ऊँट कुर्बान करके गरीबों में सदका कर दिया। 9वीं को जब ख्वाब देखा कि जो तुम्हारे नसीब सबसे महबूब है वो मेरे लिए जमा करो, तो समझ गए कि इस्माइल से ज्यादा कोई चीज मेरे नजदीक महबूब नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कंकड़ी मारकर भगाया, मजदूर नहीं निकल यहाँ से, अल्लाह का हुक्म है उसको करना है, अकल का टुकड़ा ही नहीं चलना है, अल्लाह के आकाम के मुताबिक अकल को कुचल देना है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो कोई अकल की बात नहीं। चुनांचा पहाड़ की तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया है, वाक़या बहुत मुफस्सल है, ऊपर भी पैगंबर नीचे भी पैगंबर, जमीन सत्ते में थी और आसमान हैरत से करता था, कोहराम मचा हुआ था आसमानों में, क्या हो रहा है? फलम्मा असलमा लहूल जबीन, दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुक पड़े और पेशानी के बल इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लेटाया और छुरी को गर्दन पर रेतना शुरू किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने अब्बा जान कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है, न कुछ हाथ को लगा भी, खून कहने लगे बेटा काट तो रहा हूं लेकिन कट नहीं रहा। कहा अब्बा मैंने आपको मशवरा दिया था कि आप मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा और उल्टे काटिएगा ताकि फितरी मोहब्बत जोश में आ जाए, चेहरा देखकर सीधा कर लीजिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद सीधे हो गए, फिर भी ज़बह करना शुरू किया अपनी पट्टी को खोलकर। कहा अब्बा अभी हाथ कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है और हाथ को कुछ नहीं लग रहा है। कहने लगे बेटा ज़बह तो कर रहा हूँ, ज़बह नहीं हो रहा है। उधर छुरी को हुक्म हो गया था अगर एक बार भी आज इधर इस्माइल का कट गया तो जानना पे तुमको फेंक दिया जाएगा। छुरी की मजाल नहीं थी, उसने ताकत को सर्व कर लिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम है आग में डाला था कि नहीं, कुल्ला या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, तरह तरह से बड़ी बड़ी आजमाइशों में इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन, बहुत बड़ी आजमाइश थी, मजाक नहीं है। अगर जब मामला है कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करेगा। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा छुरी के नोक मेरे गर्दन पर रखकर जितनी ताकत हो लगा दीजिए ताकि मैं ज़बह हो जाऊं। इतना कहना था, आसमान से आवाज आई कसम तक रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, आपने कर दिखाया इब्राहिम, आपने कर दिखाया जो आपको करना। अल्लाह ताला को यह इतनी पसंद आई, क़यामत तक जब तक मुसलमान जिंदा रहेंगे इस्लाम बाकी रहेगा। ये इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और ये जारी रहेगी। उसके बाद मेला लाया गया जिसकी सींग खाने काबा पे रखी हुई थी, लटकाई हुई थी, ज़बह किया गया मेढे को। आज तक की सुन्नत का इजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इजरा होता रहेगा। देखिए याद रखिए बात, ये
قربانی کے ایام ہیں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کو، ایک حج کو، حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی متعین کر دیا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، بیت اللہ شریف، رمی جماعت۔ اب اگر کوئی وقت گزر گیا ہے، اب اس کے بعد وہ عرفات میں جا رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ عرفات میں وقت میں سوتا ہوا بھی گزر جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ اسی طریقے اسی طریقے سے قربانی کے 3 دن ہیں، اگر 3 دن گزر گئے اس کے بعد کوئی قربانی کر رہا تو قربانی نہیں ہوگی۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، اگر کوئی 4تھے دن قربانی کر رہا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نام پر اگر قربانی کرنا ہے تو انہیں تینوں دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں 2 عبادتوں کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے، ایک حج کو اور ایک قربانی کرنے کو۔ حج کے لیے جگہ بھی متعین ہے اور وقت بھی متعین ہے، قربانی کا ایام بھی متعین ہے، اس لیے اس کے علاوہ اگر کوئی جائے گا تو قربانی کرنا ضرور نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، اپنے گھروں میں جا کر آپ بتائیے، ایک بقرعید سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی۔ اس لیے جا کر گھروں میں بتائیے کہ سب لوگ اس کا اہتمام کریں اور قربانی کی کھال وغیرہ اس کو غربا میں تقسیم کریں، اس کی قیمت کو تقسیم کریں اور خود استعمال نہ کریں۔ اور آج کل جانتے ہیں ایک رسم پھیلی ہوئی ہے کہ قربانی کا گوشت پورا کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے سنت یہ ہے، قربانی رسم بن کر رہ گئی ہے، لوگ بکرا خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ فوٹو کھینچتے ہیں۔ قربانی کی روح نکلتی چلی جا رہی ہے، جانوروں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ سب چیزیں بنا ہوا ہے، منع کیا گیا ہے جانور کے سامنے دوسرے جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، چھری کو تیز کر کے رکھا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ لیکن کیونکہ مسائل سے، آداب و مستحبات سے لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ قربانی کی دعا کو وہاں یاد کریں، جانور کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جانور کو لے کر جائیں مذبح گاہ تک۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے کھال نہ اتارے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی ایک جانور کا کھا رہا ہے، دوسرے جانور کی کھال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جانور ابھی اس کی روح بدلنے باقی ہے۔ یاد رکھیے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور جانور کے ساتھ اپنی تصویر نہ شیئر کریں، اس سب کی ممانعت ہے، اس پر عمل کریں۔ قربانی ایک رسم بن گئی ہے، گوشت کے 3 حصے بنائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، دوسرا حصہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دیں، تیسرے حصے کو غریبوں کے لیے چھوڑ دیں۔ آج اپنے مالدار رشتے داروں کے یہاں لوگ گاڑیوں سے گوشت پہنچانے جاتے ہیں، لیکن بیواؤں اور یتیموں کو کوئی گوشت نہیں دیکھتا ہے، ریجیکٹ کر گیا ہے، سب لوگ پھر میں سارا گوشت بھر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی سلام یتامى اسمۃ للرحمن۔ اس لیے ان ساری باتوں پر عمل کریں۔ کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی بات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔